الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی بندگی ہے. اس زمین پر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آدمی اس زمین پر سر اٹھا کے نہ چلے، بڑا بن کر کے نہ رہے. جیسے کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. ایک شخص جو ایک سانس کو ترستا ہے، جب وہ پانی پی لے تو اس کو نکالنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، غذائیں کھا لے تو اجابت کے لیے پریشان رہتا ہے. وہ شخص کہتا ہے انا ربکم الاعلی. انسان رہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرے. اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ اس کا احسان مانے، اور اس زمین پر اللہ رب العزت کا مطیع بن کر کے رہے، غدار بن کر کے نہ رہے. اس زمین پر اللہ رب العزت کے مد مقابل آ کے نہ رہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نظر کرم جب بندے پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے کفران نعمت کی، تم نے یہ سمجھا کہ یہ نعمتیں تمہارے زور بازو کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور اس شخص کے لیے شدید عذاب ہے. دوستوں اور ساتھیوں، ہماری زندگی میں انابت ہو، خاکساری ہو، زندگی میں تواضع ہو، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو. نعمتیں ملیں شکر ادا کریں، پریشانیاں آئیں تو صبر ادا کریں. اللہ رب العزت کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کبر پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العزت گھمنڈی شخص کو پسند نہیں فرماتا. اللہ رب العزت جو فخر جتاتا ہے اس کو نہیں پسند فرماتا. میرے پاس اچھا جسم ہے، میں دوسروں سے بڑھیا ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. میرے پاس گھر اچھا ہے، دوسروں سے اچھا ہے. میرے پاس گاڑی دوسروں سے اچھی ہے. میرے پاس میری اولاد دوسروں سے زیادہ ہے. میرے پاس مال ہے، اسباب ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، میری روزی روٹی ہے، میری دنیا ہے، میرا اسٹیٹس ہے. یہ ساری چیزیں دوسروں سے اچھی ہیں. آدمی فخر کرے، گھمنڈ جتائے، اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کبر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر یہ ہے کہ آدمی حق کو چھپائے. بطر الحق وغمط الناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبی حدیث آپ فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر یہی ہے کہ آدمی حق کو جھٹلا دے، اللہ رب العزت کا جو شکریہ ادا کرنا تھا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائے، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلائے، اللہ رب العزت کے فیضان کو جھٹلائے، اور دوسرے لوگوں کی توہین کرے، اپنے سے چھوٹا سمجھے دوسروں کو. غمط الناس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو حقیر جانے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو مال دے کر کے آزمایا ہے، کسی کو مال کم دے کر کے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دے کر کے آزمایا ہے، کسی کو مرض دے کر کے آزمایا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کسی کو لڑکے دے کر کے آزمایا ہے، کسی کو لڑکیاں دے کر کے آزمایا ہے، کسی کو بانجھ رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ بندہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا بندہ بن کر کے رہے، شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے بعد اتنا نوازے گا کہ وہ نہال ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص گھمنڈ کرنا چاہتا ہے اپنی کسی بھی چیز پر، اللہ کی نعمتوں پر شکر کے بجائے، عاجزی کے بجائے، تواضع کے بجائے، تذلل کے بجائے، انکساری کے بجائے، جو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر گھمنڈ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گھمنڈ کرنا تو میرا حق ہے۔ الکبریاء ردائی، بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ میری چادر ہے۔ جب کوئی شخص بڑا بننا چاہتا ہے تو میری چادر کو کھینچتا ہے، اور جو شخص میری چادر کو کھینچتا ہے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ بندہ ہے تو بندہ بن کر کے رہے، اللہ رب العزت کے سامنے اس کا جو سر ہے وہ جھکے، اس کا دل اللہ رب العزت کے سامنے جھکے، سارے بندگان خدا کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لمبی تقریر فرمائی تھی۔ آپ نے اس میں ایک جگہ فرمایا کلہم بنو آدم، سب آدم کے بیٹے ہیں، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے یہاں کا رہنے والا ہو، چاہے وہاں کا رہنے والا ہو، دنیا میں کوئی بھی ہو، سب آدم کی اولاد ہے۔ وَآدَمُ خُلِقَ مِن تُرَابٍ، اور آدم پیدا کیے گئے مٹی سے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ جسم جو اے سی میں رہتا ہے، یہ جسم جو طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے، یہ جسم دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ آدمی جو دوسروں پر گھمنڈ جتاتا ہے، وہ بھی اسی مٹی میں جاتا ہے جو مٹی سارے لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ یونیورسل یونیفارم، وہی کفن پہنے ہوئے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے گورا ہو، سب کو اسی زمین میں جانا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے، میری بندگی سے، بندہ بن کر کے رہنے سے جو لوگ استکبار کریں گے، اس سے اعراض کریں گے، ہٹیں گے، تو فرمایا کہ جہنم میں ہم انہیں ڈالیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے استکبار کریں، اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں اس پر گھمنڈ کریں، اللہ کی بندگی سے وہ دور رہیں، اس سے استکبار کہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر، ذرے کے برابر بھی کبر موجود ہے۔ آدمی کے اندر گھمنڈ ہے، دکھاوا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا ذرہ برابر بھی اگر کبر اور گھمنڈ، تفاخر موجود ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے سچا اس زمین پر بنا کر کے بھیجا۔ تو ہم جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو عام طور پر دوسرے دھرموں میں ہے، ورن ویوستھا کا، کہ جناب یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ ذرا اوسط درجے کے ہیں، نیچے والے ہیں، یہ ذرا کہیں سے آ گئی ہے ہمارے درمیان، حسب و نسب، میں سید ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں انصاری ہوں، میں منصوری ہوں، میں فلاں ہوں، تفاخر، یہ تو ساری چیزیں تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی تھی، فخر جتانے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی کہ میں جناب سید ہوں، میں خان اور پٹھان ہوں، میں فلاں کاسٹ کا ہوں، فلاں نسل کا ہوں۔ یہ مسلمانوں میں کب سے آ گئی؟ دوسرے دھرموں میں آ سکتی ہے، مسلمانوں میں تو نہیں آ سکتی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ، مسلمانوں نہیں، اے لوگو، میں نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اور تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں اس لیے تم کو بانٹ دیا ہے تاکہ تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے، لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، تمہارا پریچے ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے، مبارک وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے 1,00,000 کچھ ہزار صحابہ کرام موجود تھے، جن میں تھے 99% سب عرب تھے،
آپ نے فرمایا تم عرب ہو، عجم پر تمہیں کوئی فوقیت نہیں ہے۔ صحابہ اپنے دلوں سے نکال دو یہ بات، عجمی کو، عجم کے لوگوں کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ لیکن ہمارے درمیان طرح طرح کی باتیں آ چکی ہیں۔ کوئی سید ہے اس پر فخر کرتا ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی پٹھان ہے اس پر فخر کرتا ہے، جنت کی ہوا نہیں پائے گا۔ کوئی شخص کسی بھی کاسٹ کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، یہ ساری چیزیں عصبیت جاہلیہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آواز پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ وہ تو کالی ماں کے بیٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم تو ایسے آدمی ہو کہ ابھی تمہارے اندر سے جاہلیت نہیں گئی۔ دوستو اور ساتھیو، یہ ابو ذر ہیں، وہ کہتے ہیں میں زمین پر لیٹ گیا، لاؤ اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو اور رگڑو زمین پر میرے پیر سے، اس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میرے اندر جو جذبات آ گئے تھے وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر کے تمہارا مقابلہ کر سکوں۔ جب شیطان کے وساوس آ جائیں، جب خیالات آ جائیں، جب نفس ہمیں ستانے لگے تو فوراً ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ میں جانا چاہیے، یہ ساری عصبیتوں سے آدمی پاک ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا۔ آپ کا سگا چچا جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، ابو لہب، جہنم میں کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا اور بندگان خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ اخنس نے ابو جہل سے ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر جب صفیں لگ رہی تھیں اس وقت پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ جو سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا محمد کے بارے میں کہتے ہو؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سچا و پکا نبی ہے۔ اعتراف ابی جہل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیرت کی کتابوں میں۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ اللہ کا پکا نبی ہے یہ، تو اس نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا میری زندگی میں کہ گوری چمڑی جو میری ہے، میرا ٹخنا اور بلال کا ٹخنا ایک ساتھ مل جائے۔ دین اسلام آیا، اس نے ساری عصبیتوں کو ختم کر دیا۔ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المومنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی عصبیت تمہارے درمیان نہ اٹھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی عصبیتیں ہیں سب میں اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں آج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف کہا نہیں اور کر کے ایسا دکھا دیا کہ اپنا سگا چچا تو جہنم میں چلا گیا، صحتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے کہ وجہ امتیاز نسل نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، خطے زمین نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کلچر نہیں ہے۔ وجہ امتیاز تو اللہ رب العزت کو رب مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں نبی ماننا اور پوری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزارنا اور کبھی بھی گھمنڈ کو سر اٹھانے نہ دینا، یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر اٹھاتی ہے۔ اسی لیے ایک شخص ہے جس کی زبان نہیں ملتی، جس کا رنگ نہیں ملتا، جس کا خطے زمین نہیں ملتا، وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا بلکہ آپ کے دل میں اتر گیا۔ آپ جب معراج میں گئے تو فرماتے ہیں کہ بلال میں جب جنت کے سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے جاتی ہے۔ حضرت بلال رونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عام لوگ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، بس اتنی بات ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، جو سارے لوگ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر ان کو سیدنا کہتے ہیں، حضرت عمر ان کو سیدنا کہتے ہیں۔ اسلام نے نسب کی جڑ کاٹ دیا، کلہم بنو آدم، سب آدم کے بیٹے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو اس کا مطلب تمہارے آدم دوسرے تھے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں بڑی عزت و شرف والا ہوں تو کہنا ہے کہ بھئی تمہارے آدم دوسرے تھے۔ بڑی ذات والوں کے آدم دوسرے تھے، چھوٹی ذات والوں کے آدم دوسرے تھے۔ اسلام نے اسی جاہلیت کو، اسی عصبیت کو ختم کیا۔ انسان کے اندر جب مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی کے جیب میں پیسہ آ جائے تو گھمنڈ پیسہ ہو جاتا ہے، بینک بیلنس بھاری ہو تو چال بدل جاتی ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے جو مال ہیں، تمہاری جو اولاد ہے، سب آزمائش ہیں۔ مال آ جائے تو آدمی کو گھمنڈ آ جاتا ہے، اولاد زیادہ ہو جائے تو آدمی کو گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ گھمنڈ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ چال بدل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تیری چال کہاں جائے گی، یہ گھمنڈ کرنے والے، گھمنڈی شخص۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں آکڑ کے نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ،
تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الارض طولا، نہ تم یہ جو پہاڑ ہم نے بنائے ہیں بلند و بالا اس کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہو، تم کو چڑھنے کے لیے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی۔ جب تم ایک پہاڑی پر چڑھو گے تو تھک جاؤ گے، دوسری پر چڑھتے ہوئے تمہیں اپنی اوقات یاد آ جائے گی۔ یہ ہماری زمین، یہ ہمارے آسمان، یہ ہمارے پہاڑ، یہ سب تم کو بتاتے ہیں کہ سب اللہ کی مخلوق ہے، تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، سب عاجزی میں ہے۔ آدمی کہاں جانے والا ہے؟ دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت نے قارون کو بہت بڑا خزانہ عنایت فرمایا تھا، اکڑ گیا، وہ گھمنڈ کا شکار ہو گیا۔ جو مومنین مخلصین تھے اس دور میں انہوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ کے نہ چل، اکڑ کے چلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اترا نہ۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میری اپنی قابلیت، ایبلٹی کی وجہ سے مجھ کو مل گئی، میں اسی لائق تھا اس لیے ملی مجھ کو۔ آج ہمارے پاس کسی کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، وہ کہتا ہے جناب میں اسی لائق تھا۔ ارے اللہ رب العزت نے راستہ ہموار کر دیا، اپرچونٹی دے دی، تمہارے درمیان ماحول ایسا بنا دیا، ماں باپ کو تمہارے لیے سازگار کر دیا، تم کو موقع مل گیا، چلے گئے، وہاں پہنچ گئے۔ دوسرے شخص کو موقع نہیں مل سکا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ایک شخص کو بڑی تنخواہ ہے، دوسرے شخص کو کم تنخواہ ہے، ایک بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا، دوسرا سا کم پڑھ لکھ گیا، لیکن انسانیت دونوں میں کتنا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دونوں کے اندر کتنا صبر و شکر ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، انابت کتنا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ہے، میں 5,00,000 تنخواہ جو پا رہا ہوں آج، آپ دیکھیے آج جو کارپوریٹ کمپنیاں ہیں اس میں بڑی بڑی تنخواہ ہیں، لوگ تو غریبوں سے بات نہیں کرتے، ان کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو ان کو منہ نہیں لگا سکتے، کسی غریب کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتے، شادی بیاہ میں ان کے لیے کرسیاں الگ لگائی جاتی ہیں، فنکشن میں ان کے لیے چیئرز الگ لگائی جاتی ہیں، ان کا اسٹیٹس اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین، کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ تو مجھے مل گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں موقع ہے، گھمنڈ سے بچو، ریاکاری سے بچو، فخر و مباحث سے بچو، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے زمین سمیت اس کو دھسا دیا۔ آج ہمارا یہ گھمنڈ جو ہماری سیلری پر ہے، ہمارا گھمنڈ جو اسٹیٹس آف لائف پر ہے، ہمارا یہ گھمنڈ جو ہماری حویلیوں پر ہے، ہمارا یہ گھمنڈ جو ہمارے گھریلو زندگیوں پر ہے، یہ سب ہم کو خاک میں ملا دینے والا ہے، اس لیے کہ ہم مٹی میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ دل کام آئے گا جس کے اندر کسی قسم کی عصبیت، کسی قسم کا گھمنڈ نہ ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ رب العزت کے ہاں نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، اس کے ہاں تو بہترین صاف ستھرا دل لے کر کے جو حاضر ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قارون سے کئی گنا زیادہ مال عنایت فرما دیا تھا، لیکن ان کے اندر آپ دیکھیں وہ نبی ہیں اللہ کے، صبر ہے، شکر ہے، انابت ہے، تواضع ہے، تذلل ہے، خاکساری ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جو مال سے محبت کرتا ہوں وہ اللہ کی یاد کے لیے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے کی ہے۔ مال کے ذریعے جنت کمانا ہے، مال کے ذریعے اللہ کی رضا کمانی ہے، مال کے ذریعے فردوس اعلیٰ کمانا ہے، یہاں کیا گھمنڈ ہے؟ اللہ نے دیا تو ملا، اور اگر وہ نہ دے تو کون ہے جو ہم کو دے سکتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، جس کو دیا اس کو ملا، جس کو نہیں دیا اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ دوستو یہ جو چوراہوں پر کشکول لے کر کے لوگ بھیک مانگتے ہیں، جب آپ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، جہاں آپ کی گاڑی رکی وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں فوراً مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتا تو ہم کو وہاں کھڑا کر دیتا، ہم بھی بھیک مانگ رہے ہوتے، العیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہاں رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں صبر ہو، شکر ہو، ہمارے اندر اپنی چیزوں پر گھمنڈ نہ ہو۔ جو لوگ قابل لحاظ لوگ ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، جو ذرا پست لوگ ہیں ہمارے سماج میں، ان کے ساتھ ہم بہتر برتاؤ کریں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دسترخوان پر کبھی مسکین بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ کھانا کھائے، کھانا باندھ دو، ٹفن دے دو، لے جاؤ، گھر کے باہر زمین پہ بٹھا کے لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں، نہیں۔ بہترین شکل تو یہ ہے اگر ہم اپنے اندر سے غرور اور گھمنڈ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو مسکین اور فقراء اور لاچار اور مجبور لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ آدمی کے اندر کپڑا اگر اچھا ہو جائے تو ذرا آ جاتا ہے کچھ، اس کا جوتا اچھا ہو جائے تو کچھ آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمارے کپڑے اچھے پہننا، جوتے اچھے پہننا، کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ذرا دوسروں سے زیادہ بڑا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے، ایک امیر صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب صحابی بھی آئے، وہ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، ان کا کپڑا ان کے کپڑے سے لگ گیا۔ غریب صحابی محنت کش آدمی تھے، مزدور تھے، ان کے اوپر گرد کے آثار تھے، ان کا کپڑا اتنا نفیس نہیں تھا۔ یہ امیر صحابی نے اپنا کپڑا ذرا سمیٹ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا بھائی، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کی بھی آزمائش ہے، اس کے پاس مال کم ہے، غربت ہے، اس کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے نہیں معلوم، لیکن آپ نے اپنا کپڑا کیوں سمیٹا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے مجھے بہکا دیا، میرے اندر تھوڑا سا وہ لمحہ آ گیا تھا، اور آپ گواہ رہیے گا کہ میں اپنے بھائی کو آدھا مال، اپنا جو آدھا مال، اپنی آدھی پراپرٹی میں ان کو دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول دیکھا تو آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا کہ لے لو، تمہارے بھائی دے رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غریب ہو، تمہاری غربت کچھ کم ہوگی، لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا مال اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ کہیں مال پا کر کے میرے اندر بھی یہ جذبات پیدا نہ ہو جائے۔ مال پا کر کے اللہ کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے، اور پریشانیوں میں اللہ کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کفاف کی دعا کی ہے، اتنا نہ مل جائے کہ عاقبت خراب ہو جائے، اتنی کم نہ مل جائے کہ اس سے آدمی کافر ہو جائے، کفر کی طرف چلا جائے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی جب بہت زیادہ ہو جائے تو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لو کان الفقر رجلا لقتلت، اگر یہ غریبی کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ بہت خراب چیز ہے یہ آدمی عفت کی زندگی گزارے، پاک دامنی کی زندگی گزارے، محنت کرے، مشقت کرے، اپنے پیٹ پردہ کرے، بھیک نہ مانگے، لیکن اتنا بھی نہ ہو جائے آدمی کے پاس کہ جناب اس کا حساب و کتاب دینا مشکل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر اس طرح کے جذبات نہیں آنا چاہیے۔ آدمی کے پاس علم جب آ جاتا ہے تو اس کا بھی گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے نالج بہت آ گئی، میں انجینئرنگ کا طالب علم ہوں، میں پروفیسر ہوں انجینئرنگ کا، میں میڈیسن کا پروفیسر ہوں، میں بزنس مین بہت اچھا ہوں، میرا تو ایکسپیرینس ہے 40 سال کا، میں ایسا ہوا میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت روح بازار کا کیا ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بڑا متقی آدمی ہوں، میں 20 سال سے 30 سال سے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بھی گھمنڈ بہت بڑا ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں علم کا گھمنڈ بہت بڑا ہے، تقویٰ کا گھمنڈ بہت بڑا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ چلے جا رہے تھے، قافلہ ان کے ساتھ تھا، ان کے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا رات میں، تہجد میں بہت سارے لوگ اٹھے، بہت سارے لوگ سوتے رہے، وہ فجر میں اٹھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے نے کہا کہ ابا جان یہ کیسے مسلمان ہیں کہ تہجد میں نہیں اٹھے؟ یہ تہجد ہم لوگوں نے پڑھی، یہ لوگ سوتے رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہوئے، آپ نے کہا بیٹے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو بھی تہجد نہ پڑھتا، پتہ نہیں ہمارے تہجد قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ 2 رکعت کی نماز جو اللہ رب العزت کے راستے میں انابت اور خاکساری اور تذلل اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، ہو سکتا ہے کہ 1000 رکعت کی نماز پر بھاری ہو جائے۔ اللہ رب العزت دل دیکھتا ہے، انسان کے جذبات دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے دل میں۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو دل کی کیفیت عجیب ہونے لگتی ہے۔ ہم اپنے اعمال پر کیا گھمنڈ کریں؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ دعا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف امید و بیم کے درمیان ہے، امید بھی ہے خوف بھی ہے۔ ہم جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا جمعہ قبول کر لے، یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ ہماری توقع ہے، دعا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بھی نہیں۔ اسی لیے اعمال کرتے جانا، گھمنڈ نہیں کرنا، اور اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہنا کہ میرے مالک میرے اعمال قبول کر لے، میں نے تیرے لیے کیے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا تو آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے اسٹینڈ اور موقف پر قرآن مجید میں 3 جگہ آیتیں اتری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 10 لوگوں میں شامل کیا گیا جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ کو، کہا بیٹے
حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، یہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فلاں فلاں منافق ہے بتا دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے حذیفہ بن الیمان کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں میں تو نہیں رکھا تھا، یہ ایمان ہے۔ حضرت حذیفہ خود رونے لگے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں نہ بتاؤں۔ آخری صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا حذیفہ بن الیمان اگر میرے جنازے میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرے جنازے میں اگر نہیں آتے ہیں تو مجھے کس قبرستان میں دفن کر دیا جائے مجھے کوئی فکر نہیں۔ ہم 2 رکعت کی نماز پڑھنے لگے، ہم کچھ نوافل کا اہتمام کرنے لگے، ہم کبھی صبح میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت دیندار لوگ ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں سے اپنا کم درجے کا مسلمان سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں، پتہ نہیں اس بھائی میں دوسرے بھائی میں کیا چیز ہو جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ ہمیں تو اپنی عبادات پر، اپنے تقوی پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو حق کو جھٹلانا، یعنی جو نعمتیں تم کو ملی ہوئی ہیں اس کو تم جھٹلا رہے ہو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو میں کچھ ہوں، اور دوسرا وہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو نہایت ہی کم درجہ آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، ان کا اسٹیٹس دنیا کا کم تھا، ان کے ہاں غربت موجود تھی، ان کے ہاں صلاحیت کم موجود تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر بن حرام الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات میں رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار فرماتے تھے، کیوں؟ غریب صحابی تھے، لیکن ان کی ایک ادا یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظریف تھے، شگفتہ مزاج تھے، آپ کی زندگی میں شگفتگی ہے پوری زندگی میں، لیکن وہ آتے تھے تو ذرا آپ ٹینشن میں، معاملات زندگی میں، لوگوں کی مصروفیات میں رہتے تو ذرا آپ کو دلچسپی بڑھ جاتی، ہنستے ہنسا کا ماحول آ جاتا، آپ انتظار کرتے، آپ کہتے ظاہر ہمارے دیہات کے ساتھی ہیں، ہم ان کے شہر کے ساتھی ہیں۔ حضرت ظاہر کچھ دیہات کے سامان پھل فلوٹ لاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں رکھے رہتے کہ بھائی ظاہر آنے والے ہیں، ہم ان کو تحفہ دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر دیہات میں اپنا سامان بیچ رہے تھے زمین پر لگ کر کے، جیسا بازار ہوتا ہے دیہات کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر وہاں کچھ بیچ رہے ہیں، تو آپ ادھر سے گھومتے ہوئے گئے اور پیچھے سے ان کی آنکھ بند کر لیا۔ وہ کہتے ہیں بھائی کون ہے، کس نے میری آنکھ بند کر لیا، چھوڑو مجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد چھوڑا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر ویسے ہی پکڑیے جیسے آپ نے پکڑا تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ، آپ کا شکم حضرت ظاہر کی پیٹھ سے لگ رہا تھا، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ویسے مجھے پکڑیے۔ آپ نے کہا کہ ظاہر کیا بیچ رہے ہو؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم کو بیچ دوں بازار میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیچ دیجئے، لیکن مجھ کو بیچ کے آپ کو ملے گا کیا؟ مجھے کون خریدے گا؟ حقیر، فقیر، کمزور، غریب آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا ظاہر تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت قیمتی ہے، تو ہمیں اپنے ساتھیوں سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ رہنا چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ دنیا چند دنوں کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔